انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم سورۃ الکوثر کی تفسیر کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بالخصوص اس کے لفظ الکوثر جس کی تشریح میں علماء نے تقریباً 30 کے قریب معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ کو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے سنا تھا کہ علماء نے الکوثر کا معنی یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ بہت عام ہے، بہت زیادہ ہوگی، اور کوثر کا مطلب بھی جس کے اندر بہت کثرت ہو، جس چیز کے اندر بھی کثرت ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چونکہ عام ہے اور کثیر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اس لفظ الکوثر سے مراد لی گئی ہے۔ پچھلے سلسلے کے اندر کچھ حدیثیں ہم نے امام اہل سنت کے مبارک رسالے اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی سید المحبوبین یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بارے میں 40 حدیثوں کا سنانا، بیان کرنا، یہ رسالے کا نام ہے۔ اس میں سے کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ حدیثیں اور بیان کریں گے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کس قدر عام ہے یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا۔ ایک خوبصورت بات اس رسالے کے اندر جو امام اہل سنت نے اختیار کی ہے، ویسے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف القابات ذکر کرتے ہیں، یعنی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو کبھی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف القابات ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ رسالہ جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے حوالے سے لکھا ہے، تو ہر حدیث کو جو بیان کیا تو اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس لقب کو ذکر کیا کہ حضور شفیع المذنبین، حضور شفیع المذنبین، یعنی مذنبین بولتے ہیں گناہ گاروں کو، اور شفیع بولتے ہیں شفاعت کرنے والے کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شفیع المذنبین ہیں، یعنی گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور امام اہل سنت چونکہ اس رسالے کے اندر بیان ہی شفاعت کو کر رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر حدیث سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ذکر کیا ہے، آپ کی جو صفت ذکر کی ہے، وہ یہی ذکر کی ہے کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلاں صحابی سے مروی ہے کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس طرح ہر حدیث سے پہلے امام اہل سنت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی لقب ذکر کیا، اور کئی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشوں پہ جھومے تو بے اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک لکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کی امت میں سے بنایا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ آئیے کچھ اور حدیثیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و مہربانی ہم پر کیسی ہے، امام اہل سنت احادیث بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کو بیان بھی فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیسی اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں، کیسے شفیق و مہربان ہیں۔ چنانچہ طبرانی اور بیہقی میں حضرت سیدنا بریدہ، امام طبرانی اپنی اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور شفیع المذنبین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن روئے زمین پر جتنے پتھر ہیں، جتنے پیڑ ہیں یعنی درخت ہیں اور جتنے ڈھیلے ہیں، تمام سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ یعنی روئے زمین پر جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، تمام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ میں قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتی جہنم فاضرب بابہا فیفتح لی، کہ میں قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا تو وہ میرے لیے کھول دیا جائے گا، فادخلھا، تو میں اس میں داخل ہو جاؤں گا، فاحمد اللہ محامد ما حمدہ احد قبلی مثلہا ولا یحمد احد بعدی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی حمد نہیں کی اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس ایسی حمد کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا میں جہنم سے اس کو باہر نکال کر لے آؤں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی عمومیت ہے کہ جس طرح اہل محشر کی آپ شفاعت فرمائیں گے، یوں ہی اہل محشر کے اندر سے جو جہنم کے اندر جا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی جہنم سے باہر لے کر آ جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لکل نبی دعوۃ قد دعا بہا فی امتہ واستجیب لہ، یعنی ہر نبی کی ایک دعا ہے کہ جو اس نے اپنی امت کے حق میں مانگ لی اور اس کی وہ دعا قبول کر لی گئی۔ یہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اس دعا کو جو ہر نبی کو دی گئی ہے، یعنی ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جاتی ہے کہ جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جعلتها لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اور میری یہ شفاعت میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 دعائیں دی گئیں کہ 3 طرح کے میں سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لوں، تو میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کی کہ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، الہی میری امت کی مغفرت فرما، الہی میری امت کی مغفرت فرما، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيم، اور تیسری جو دعا تھی، تیسرا جو سوال تھا، یہ میں نے اس دن کے لیے باقی رکھا جس دن مخلوق الہی یعنی تمام کی تمام مخلوق یہ میری طرف راغب ہوگی، میری نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب تمام کی تمام مخلوق میری طرف راغب ہوگی تو اس دن کے لیے میں نے اس کو باقی رکھی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال رأفت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی؟ یعنی اے امت کے گناہ گاروں، دیکھو تو صحیح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کیسی شفقت، کیسی مہربانی فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی عز و جل سے 3 سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے ہی واسطے کیے کہ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے میرے رب عز و جل میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا، تو اس دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے وہ سوال باقی رکھا ہے۔ حق فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا یعنی بھاری گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں واللہ العظیم، اللہ رب العزت جل وعلا جو عظیم ہے اس کی قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر نہار اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی غور کرتے چلے جائیں تو کھلے دن کی طرح یہ بات بالکل ہمارے سامنے واضح ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کے اوپر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی پر مہربان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہی تو ہمارا عجز و ضعف اور ان کے حقوق عظیمہ کی عظمت جانتا ہے، یعنی ہماری کمزوری کو بھی جانتا ہے، ہماری عاجزی کو بھی جانتا ہے کہ ہم کس قدر عاجز ہیں، اور حضور علیہ السلام کے حقوق کتنے عظیم ہیں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ اے قادر، اے واجد، ہماری طرف سے ان پر اور ان کی آل پر وہ برکت والی درود نازل فرما جو ان کے حقوق کو وافی ہوں اور ان کی رحمت کو مکافی ہوں۔ یعنی ہم تو حضور علیہ السلام کا حق کسی صورت میں ادا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ حقوق عظیم ہیں اور ہم بالکل عاجز ہیں۔ تو ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جو ان کے حقوق کو کافی ہوں، ان کے حقوق کو وافی ہوں۔ بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے امام اہل سنت نے اپنے اس رسالے کے اندر ذکر کی ہیں، اور یہ آپ کا ایک ایسا رسالہ ہے کہ جس میں آپ نے ایک بڑے رسالے السمع والطاعہ کی تلخیص کی ہے، ورنہ بہت ساری حدیثیں آپ نے اپنے ایک دوسرے رسالے کے اندر تحریر فرمائی ہیں۔ ایک خوبصورت بات امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور مقام پر المعتقد کے حاشیے میں بیان فرمائی ہے، جو بڑی پیاری بات ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو دو ہی چیزیں ایسی ہوں گی، دو ہی ہستیاں ایسی ہوں گی کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، اور ان کے علاوہ کوئی بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرے گا۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید کہ اس کی شفاعت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی اور یہ لوگوں کی شفاعت کروائے گا، اس کے پڑھنے والوں کی شفاعت کروائے گا۔ اور دوسری نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، لوگوں کی شفاعت کروائے گی۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، احادیث طیبہ میں انبیاء کی شفاعت کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ شہداء کی شفاعت کا تذکرہ آیا ہے، صحابہ کی شفاعت کا تذکرہ آیا ہے، حفاظ کی، علماء کی شفاعت کا تذکرہ آیا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ انا صاحب شفاعتہم، میں ان تمام کی شفاعت کا صاحب ہوں، ان تمام کی شفاعت والا ہوں۔ اس کا معنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا لطیف معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا جو کسی اور کی شفاعت کروانا چاہتا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے شہداء ہوں، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ ہم نے فلاں کی شفاعت کروانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کی سفارش کو پہنچائیں گے، ان کی شفاعت کو پہنچائیں گے، اور ان کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قبول کی جائے گی۔ حفاظ آئیں گے کہ اپنے خاندان والوں کی شفاعت کروانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کا تذکرہ کریں گے، ان کی شفاعت کو ذکر کریں گے، سفارش لے کر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو، ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ رب عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی عقیدت، محبت، عظمت ہمارے دلوں کے اندر مزید پیدا فرمائے، اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کا گیت گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فضائل و کمالات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں